بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں ہم پڑھ نہیں سکتے. ہم کیسے پڑھیں؟ ہم پاک نہیں رہ سکتے کہ ہم سفر کرتے ہیں کہ ہم یہ کام کرتے ہیں؟ ارے پوچھتا کیوں نہیں؟ اپنے آپ مفتی بنا بیٹھا ہے, پوچھے گا نہیں. اسلام میں رعایتیں بھی ہیں, آسانیاں بھی ہیں, بے شک چھٹیاں بھی ہیں. دیکھا نہیں تم نے کہ پانی نہ ملے تیمم کر کے پڑھ؟ بے شک کتنی بڑی رعایت ہے. جی بے شک. ایسی اور بھی پاکی ناپاکی سے متعلق بھی رعایتیں ہیں, سفر سے متعلق بھی رعایتیں ہیں, مگر تم پوچھتے ہی نہیں ہے. تمہیں تو بس یہ ہے گلا پھیل دیا, لو پڑھ کے پھونک دو, بس اس بات کے رہ گئے مولوی. بس پڑھو پھونکو, پڑھو پھونکو. ٹھیک ہے, پڑھنا پھونکنا اچھی بات ہے, پر پہلے کے لوگ مولویوں سے مسئلے پوچھتے تھے, اپنی ضرورتیں پوچھتے تھے. بلکہ یہ پیری مریدی اسی لیے چلی تھی کہ آدمی کسی کی رہنمائی میں رہے. جیسے مریض رہتا ہے ڈاکٹر کے انڈر میں, بھرتی کرا دیتے ہیں, اس کو ہر وقت دیکھتا رہتا ہے, حال چال پتہ لگا رہتا ہے. پیری مریدی کا یہی مطلب تھا کہ اپنے حال اپنے شیخ کو بتائے اور اس سے رہنمائی لیتا رہے. بے شک بے شک. مگر اب کوئی مسئلہ پوچھتا ہی نہیں ہے. مسئلہ پوچھنے کوئی نہیں آتا. دستار بندی ہو رہی ہے, مولوی بننا ہے, عالم بننا ہے, ان سب کا معنی یہ سمجھ لیا کہ بس یہ پڑھنے پھونکنے کو بننا ہے. اب مدرسے میں سوائے پڑھنے پھونکنے کا اور کوئی کام نہیں کرایا جاتا. یہ نہیں پوچھتا ہے کہ ہمارے نبی کی سنتیں ہمیں بتاؤ, ہمارے نبی کیسے چلتے تھے, کیسے کھاتے تھے, کیسے پیتے تھے, کیسے بولتے تھے, کس بات سے خوش ہوتے تھے, کس سے ناراض ہوتے تھے, کب سوتے تھے, کب اٹھتے تھے. کچھ پوچھتا ہی نہیں ہے. کیسا لباس تھا, کیا طریقہ کار تھا, کیا انداز تھے, کیا گفتار, کیا رفتار تھی, کچھ پوچھتا ہی نہیں ہے. سمجھے آپ؟ پوچھے گا تو کب پوچھے گا؟ مسئلہ پوچھنے کب آئے گا معلوم ہے؟ یا تو آئے گا جروا کو طلاق دے کے, ہاں جروا کو طلاق دے کے آئے گا اور کہے گا حضرت کوئی ترکیب بتاؤ, اور طلاقیں بھی دے کے آئے گا تینوں, 303 کی سب, پوری پیٹی خالی, سب کارتوس پھونک لے گا. اب آئے گا مفتی صاحب کے پاس, کوئی ترکیب بتاؤ. اب ترکیب بتانے کو ہو گئے مفتی صاحب. ارے طلاق دینے سے پہلے آتا کہ بیوی سے بن نہیں رہی ہے, طلاق دینا ہے, اسلام میں کیا طریقہ ہے, تو تجھے بتایا جاتا کہ جہاں تک وہ برداشت کر, اور مزاج اگر نہیں ملنا ہے, زندگی جہنم بنی ہوئی ہے, تو اسلام میں گنجائش رکھی گئی ہے. مزاج ہیں میاں بیوی کے, ہو سکتا ہے ملا ملا, نہیں ملا نہیں ملتا ہے, اس لیے طلاق رکھی گئی ہے. کہ لوگ آج کل طلاق جن مذہبوں میں نہیں ہے نا, جن دھرموں میں طلاق نہیں ہے, ان میں کیا ہوتا ہے, مٹی کا تل چھڑک کے آگ ہی لگا رہے ہیں عورتوں کو جسم کو. ہاں اخباروں کو پڑھو, ڈبا رہے ہیں لے جا کے ندیوں میں, راتوں میں قتل کر رہے ہیں. یہ ہو رہا ہے کیونکہ مزاج ہے نا. کیا پتا, نکاح سے پہلے پتا تو ہوتا نہیں ہے کس کی عادت کیا ہے. اس لیے نکاح میں زیادہ خرچہ نہیں کرنا چاہیے. یہ بیاہ شادیوں کے جو خرچے بڑھ گئے, یہ سب کافروں والی باتیں پیدا ہو گئی. صاف بات کہوں گا, یہ کافروں والی باتیں آ گئی مسلمانوں میں, جو 1-1 1.5 لاکھ میں شادیاں بن رہی ہیں. یہ لمبے لمبے جہیز اور 500 کی باراتیں, ٹھوس ٹھوس کے آؤ گے گھر پہ اس کے, تب اس کی بیٹی بدا کر. جب تک بیچارہ 500 کو ٹھوسا نہیں لے گا, تب تک اس کی بیٹی بدائی نہیں ہو رہی ہے. ارے نکاح میں کیا پتا بات بنی کہ نہیں بنی. اسلام میں بیٹی والے پہ کوئی خرچہ نہیں رکھا گیا. یہ بارات کا مطلب بھی یہ نہیں تھا. جو آج کل کی باراتیں یہ سب فالتو ہیں, بدعت لگ رہی ہے مجھے سب. کر بن گیا, رشوت بن گئی. جب تک کھلائے گا نہیں بیٹی بدا نہیں ہوگی. اسی کو تو رشوت کہتے ہیں. رشوت کی تعریف یہی تو ہے کہ کسی کا حق اس تک پہنچانے کے لیے اس کے بدلے میں کچھ لینا. جی یہ تو رشوت ہے. اب اس کو جب تک کہ ٹھوسے گا نہیں, جب تک کہ 50 آدمی جائیں گے تو تعریف پڑے گی. اب کیا بتاؤں, تقریر پھیل رہی ہے, تم بھی کہو گے مولانا صاحب لمبی کر گئے بات. ہاں تاریخ میں جا رہے ہیں 50 آدمی, برات لمبی لمبی, جہیز میں یہ دو وہ دو, یہ دو وہ دو, یہ نہیں دیا وہ نہیں دیا. تیرے باپ کا قرضہ آ رہا ہے اس کو اوپر. برات کرنے چلا ہے کہ ڈکیتی ڈالنے چلا ہے. دوسرے کا گھر برباد, اپنا گھر آباد. یہ مسلمان کی شان. مسلمان کی شان تو یہ تھی کہ دوسرے کے غم کو اپنا غم سمجھتا تھا, دوسرے کی بربادی کو اپنی بربادی سمجھتا تھا, اپنے بھائی کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھتا تھا. بے شک بے شک حق ہے. آج تو لوٹ کھسوٹ مچائے پڑا ہے. آج تو بیٹی والے کے اوپر ظالم بن کے ڈٹا ہوا ہے, بے رحم بن گیا ہے. تجھے رحم نہیں ہے, سمجھا. تو مزاج ملتا ہے نہیں ملتا ہے, طلاق کا نمبر آ سکتا ہے. اسلام میں گنجائش رکھی گئی ہے, مگر شرطیں ہیں, اس میں طریقہ ہے اس کا. اب
طلاق سے پہلے اگر آتا مولوی صاحب کے پوچھنے کے لیے پاس تو تجھے بتاتے طریقہ، تو ایسا طریقہ بتاتے کہ یا تو سمجھاتے کہ طلاق مت دے، یا پھر اگر دینا ہی ہے تو ایسی طلاق دے کہ طلاق دینے کے بعد بھی اگر تیرا دل مل جائے تو بغیر کسی پریشانی کے، بغیر حلالے وغیرہ کے پھر سے تیرے گھر والی وہ بن سکے۔ سبحان اللہ، ایسی ترکیب تجھے بتاتے۔ بے شک، اب تو نے طلاق دے لی، سب تو نے ٹھونس لی تینوں طلاقیں، اب کہہ رہا ہے کوئی ترکیب بتاؤ۔ تو یا تو مسئلہ پوچھنے آئے گا تو طلاق دے کر کے آئے گا، یا مسئلہ پوچھنے کب آئے گا؟ امام صاحب سے لڑائی لڑ کے آئے گا تو مسئلہ پوچھے گا، امام صاحب میں یہ کمی ہے، یہ کمی ہے، وہ کمی ہے، مولانا ایسے ہیں، مولانا ویسے ہیں، دنیا بھر کی چارج شیٹ پوری فرد جرم تیار، مفتی صاحب کو پریشان کرے گا، امام صاحب ایسے ہیں ویسے ہیں، ان کے پیچھے نماز ہو جائے گی۔ تھوڑے دن میں نے بھی بدلی میں یہ کام کیا ہے، یہ فتوے وغیرہ دیکھنے لکھنے کا، تھوڑے دن موقع ملا، لگ گئے تقریروں میں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، سمجھے آپ، اللہ تعالیٰ یہی قبول فرمائے، اسی کو بخشش کا ذریعہ بنا دے۔ تو میں نے دیکھا کہ زیادہ تر ایسی لوگ آتے تھے، یا تو امام سے لڑ کے آتے تھے یا طلاق والے آتے تھے۔ ایک آیا میرے پاس، بولا امام صاحب میں یہ کمی ہے، وہ کمی ہے، وہ کمی، یہ کمی، ان کے پیچھے بات ہو جائے گی۔ میں نے کہا تم نے چھوڑ دی کہ تم پڑھ رہے ہو؟ بولا میں نے تو چھوڑ دیے صاحب۔ تو میں نے کہا چھوڑ دی تو پھر پوچھنے کیوں آئے؟ مفتی تم گھر بن گئے اپنے آپ، پوچھنے آئے؟ پہلے چھوڑ بیٹھا، پارٹی بندی تو نے کر دی گاؤں کے اندر، جھگڑا پیدا کر دیا، اب تو پوچھنے آیا ہے جھگڑا کرا کے۔ اب پوچھنے نہیں آیا ہے بلکہ اپنے مطلب کی کہلوانے آیا ہے۔ اماموں کی عزت کرو۔ اور ایک صاف بات کہہ جاؤں، اسٹیج والوں سے زیادہ، مقدروں سے، تقریریں کرنے والوں سے اور نعت خوانوں سے زیادہ عزت اماموں کی کرو، مدرسین کی کرو۔ بات کرنا چاہیے صحیح۔ اسلام مقدروں پر نہیں ہے، زیادہ اسلام مقدروں شاعروں پر نہیں ہے۔ یہ تو ایک دن کے مہمان، کھایا پیا مرغا بکرا اور گئے مسافہ کر کے، اس کے بعد ملو تو پہچان بھی نہیں رہے مولانا تطہیر، سمجھے؟ اصل دین کا کام یہ امام کر رہے ہیں جو 24 گھنٹے تمہارے بستی میں رہتا ہے، 5 ٹائم تم کو نماز پڑھاتا ہے، تمہارے بچوں کو اللہ کا نام سکھاتا ہے، رسول کا نام سکھاتا ہے، نماز یاد کراتا ہے، جنازے کی نماز یاد کراتا ہے، اللہ رسول کا نام سکھاتا ہے۔ یہ مدرس، یہ امام جو 24 گھنٹے تمہارے سامنے رہتا ہے، تمہارے لیے دین کے بقا اسی سے ہے، مذہب کا تحفظ اسی سے ہے۔ اس کے خیال رکھو، اس کو پریشان مت ہونے دو، اس کے اوپر خرچہ کرو۔ ایسا نہ ہو کہ امام صاحب کے بچے پریشان ہیں اور تیرے بچے 50-50 روپے کی ٹافیاں کھا رہے ہیں، تیرے بچے جناب والا 100 روپے بگاڑ رہے ہیں کھلونوں کے اندر، اور امام کو 2500 روپے کی تنخواہ میسر نہیں ہے، 3000 کی مہینے میں تنخواہ میسر نہیں ہے، اس کے بچوں کے لیے علاج کو پیسے نہیں ہیں، اور تیرے بچے ٹافیوں میں پیسے اڑائے چلے جا رہے ہیں۔ یاد رکھ، جس قوم میں یہ باتیں پیدا ہو جاتی ہیں اس قوم کی عمر بہت تھوڑی ہے۔ اسٹیج والوں کا کام اپنی جگہ ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مقدروں، نعت پڑھنے والوں کا خیال مت رکھو، ان کا بھی رکھو، ان کی بھی کرو، لیکن اصل چیز قوم کے لیے ریڑھ کی ہڈی، جس سے مذہب کا تحفظ ہے، یہ مسجد کا امام ہے اور یہ مدرسے کا مدرس ہے۔ بے شک، بے شک، سبحان اللہ۔ انہیں دھڑیاں میسر نہیں ہو رہی ہیں، یہاں ایک رات میں 5-5 ہزار روپے لیے جا رہے ہیں۔ تقدیر کریے 5000 روپے لیے گئے، 5000 تک میں پیٹ نہیں بھر جائے بات باس کا، سمجھے؟ کروڑپتی قارون بننا چاہ رہے ہیں، باغ مولوی قارون۔ ایک رات میں 2000، 3000، 4000، 5000، پھر بھی کہہ رہا ہے یہ میرا نظرانہ ہے، اتنا کم ہے۔ بورا گیا نہیں بورا گیا؟ ایک نعت پڑھ دی 10,000، 15,000، پیٹ ہی نہیں بھر جائے، تیرا پیٹ جہنم میں بھرے گا، صاف بات بتاؤں تجھے۔ اور جیسے لینے والے ویسی دینے والے، کہنا چاہیے دونوں کو، انہیں کی برائی کریں گے پھر انہیں کے پیچھے پیچھے پھریں گے۔ تو وہ مولانا نے دھوکہ دے دیا، کرایہ کھا کے بیٹھ گئے، وہ آئے نہیں، ہم نے بہت خدمت کی، اتنے پیسے دیے پھر بھی لڑ رہے تھے، اب پھر کہا کہ حضرت تاریخ دلا دو، تو بگاڑ تو تم ہی رہے ہو۔ سیدھی بات کہنا چاہیے، قائد کرینے کے علماء، حالانکہ میں بھی بہت گناہگار انہی میں سے ہوں، اللہ تعالیٰ معاف کرے، پر میں انہی میں سے صحیح، مگر میں بات صحیح کہوں گا اور دعا کروں گا اللہ تعالیٰ انہیں بھی توفیق دے، مجھے بھی توفیق دے۔
بے شک آمین میں اپنے نفس کی پاکی ظاہر نہیں کرتا، میں اپنے ستھرے پن کا اعلان نہیں کرتا، بس خدا سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، ان کو بھی توفیق دے۔ آمین ہاں سیدھی بات یہ ہے کہ قائد کرینے کے نعت خواں مخلص جن کی زبان پہ عشق رسول نہ ہو، خالی دل میں عشق رسول ہو۔ بے شک اعلیٰ حضرت نعت نہیں سنتے تھے ہر ایک کی۔ ایک شاعر آیا اور اس نے بڑی عشق رسول کی نعتیں پڑھی جی اعلیٰ حضرت کے سامنے، بڑے بھاری عاشق رسول، مدینے میں جانے کو جی چاہتا ہے، وہیں مرنے کو جی چاہتا ہے، کیا پوچھو۔ اعلیٰ حضرت نے پوچھا کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ آپ کے دل میں بھی اتنا ہے؟ بولے صاحب دل میں تو اتنا نہیں ہے۔ بولے میں ایسوں کے کلام نہیں سنتا ہوں، منع کر دیا، بھگا دیا، جائیے۔ سمجھا؟ قائد کرینے کے نعت خواں، قائد کرینے کے عالم، ارے زیادہ نہیں تھوڑا بہت ہو، کچھ تو دل میں خدا کا خوف ہو۔ دن کے رات دن خواب تک میں انہیں نوٹ دکھا رہے ہیں، ان کے دل میں خدا کا خوف کہاں سے آ گیا؟ سمجھے؟ قائد کرینے کے ہوں، کچھ نہ کچھ دل میں بھی ان کے ہو، اللہ کا ڈر ہو۔ سمجھا؟ ان کی تقریریں نعتیں سننا چاہیے، ملے تو سنو، نہ ملے تو مت سنو۔ مسجد کے مولانا سے کہو کہ تقریر کر، کتاب پڑھ کے سناؤ، وہی تقریر ہے۔ خود کتابیں خریدو، پڑھو۔ غلط قسم کے لوگوں کی تقریر نہیں سننا چاہیے، غلط آدمی کی نعتیں بھی نہیں سننا چاہیے، اس کے پیٹ میں دنیا کے علاوہ کچھ ہو ہی نہ۔ خواب میں بھی نوٹ گنتا ہو کتنے ہو گئے بینک میں، کتنے اور پہنچنے، کہاں کہاں کتنے ملنا ہے، اس کو نوٹوں کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں۔ ارے پیسہ ہر ایک کو چاہیے، پر ایک آدمی وہ ہوتا ہے کہ تھوڑا بہت دنیا بھی ہے، دین بھی ہے، بات تو بالکل نرے قارون بننے کے چکر میں ہیں، کروڑ پتی بن گئے ہیں، مگر پیٹ ہی نہیں بھر رہا ہے ان کا۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ سمجھا؟ تو مسجد کے مولانا، مسجد کے امام، مدرسوں کے مدرس، ان کے ذریعے ہے دین کا تحفظ، ان سے ہے اسلام کی بقا، یہ ہے مذہب و ملت کے ناموس کی حفاظت۔ ان سے پڑھ رہا ہے دین، اسٹیج پر بیٹھا ہوا مقدر بھی تقریر کر رہا ہے، یہ بھی کسی مدرسے کے مدرس نے بنا کر کے بھیجا ہے۔ بے شک بے شک سبحان اللہ۔ ان کو پیچھے ڈھکیل دیا، ان کے بچے پریشان، ان کو تنخواہیں میسر نہیں، ان کو دھڑیاں میسر نہیں، ان کی جان کو پنڈیاں لگا رکھی ہیں، بات بات میں اعتراض، ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں لوگ، ان کو ٹکنے نہیں دیتے، ان کو دھبے لگاتے ہیں، ان کی بے عزتیاں کرتے ہیں، سمجھا آپ، اور دیندار بنتے ہیں۔ اسلام ایسے نہیں چلے گا میرے بھائیوں، میری بات کو دل کے اوپر لکھ کے لے جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم آپ سب کو ایسی توفیق دے کہ ہم ان کی عزت کریں، اور مولویوں، عالموں، اماموں، مدرسوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی دیندار بن کے رہیں، دین کے اوپر چلیں، مذہب و ملت کا کام کریں۔ جب مسلمان ہو، مسلمانوں کے پیشوا ہو، جب مولوی ہو، عالم ہو، تو دنیا کے سامنے مولوی بن کر کے ہی آؤ۔ بے شک بے شک حقیقت ہے۔ سمجھا؟ بات اماموں کو دیکھو، امام بھی بات بہت غلط ہے، سمجھا؟ بات سب کہنا چاہیے، کسی کی چھوڑنا نہیں چاہیے، ہے؟ ہاں، بات میں نے دیکھے کہ امامت کرتے ہیں تو نماز پڑھتے ہیں، اور گھر جاتے ہیں تو نماز نہیں پڑھتے، ایسے بہت دیکھو اس کی حالت۔ اسی لیے تو عزت نہیں ہے، پیشہ سمجھ لیا اس کو، ارے نماز پڑھاؤ، اللہ کے رسول کی نیابت ہے، حضور کا طریقہ، حضور کے مصلی پہ تو کھڑا ہے، اس نیت سے نماز پڑھاؤ، اس کے بعد جو قسمت میں لکھا ہے خدا تعالیٰ تجھے دے گا، جو قوم خود کھا رہی ہے وہ انشاءاللہ تجھے بھی کھلائے گا۔ سمجھا؟ بات نماز نہیں پڑھتے ہیں، بات کو فیشن کا بہت شوق ہے، بڑے مولوی پھر رہے ہیں، دل میں کچھ اور ہے، فیشن ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، پاجامے گھسیٹتے پھر رہے ہیں، جتنا نیچا پاجامہ پہن لیں گے اتنی بڑے مولانا ہو جائیں گے۔ سمجھا؟ بات عجیب حالات ہیں، غرض کے بعد حال جو بھی ہے، جیسے میرے دل میں آئی میں نے کہہ دیا، میرا مقصد تنقید و تنقیص نہیں ہے، میرا مقصد سدھار و اصلاح ہے۔ اللہ مجھے بھی سدھارے، اللہ ہم آپ سب کو سدھارے، آمین اور جو جس کا منصب ہے، جس کا جو عہدہ ہے